چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم کے اس تجارتی اصول سے معلوم ہوا کہ صرف ذاتی نفع کو سامنے رکھ کر تجارت کا عقد کرنا جائز نہیں. اسی طرح اگر آپ قرآن کریم کی تجارتی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں تو سورہ نساء آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم کا مطالعہ کرو. اس میں جہاں خالق کائنات نے تجارتی معاملے اور معاہدے کا فریقین کو مکمل فائدہ پہنچانے کی غرض سے تجارت و بیع و شراء کے انعقاد کے لیے متعاقدین کی رضامندی کو ضروری قرار دے کر اور جبر و اکراه کی رضامندی کو باطل قرار دے کر سودی معاملات وغیرہ کی مکمل طور سے بندش کی، وہی ناجائز طریقے سے تجارت کرنے سے بھی منع کیا ہے. رفقائے بزم، تجارتی اصول و قوانین کے حوالے سے قرآن کریم کی تعلیمات کی ایک ہلکی سی جھلک ہے. اگر تفصیلی طور سے آپ اس کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ مائدہ آیت نمبر 29 کا آپ مطالعہ کیجئے. اس میں خالق کائنات یہ بیان کرتا ہے کہ آپ تجارتی مشغولیات کو اختیار کریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تجارتی مشغولیات کی ان کی فرائض و واجبات کو بیان کرتے ہوئے جہاں یہ بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں 282 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه. وہی حالت سفر میں معاملات کی تفصیل لکھنے کے اسباب مفروض ہونے کی صورت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. اسی طرح قرآن کریم نے تجارتی معاملے کو صاف ستھرا بنانے کی غرض سے کیل اور وزن کو مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے جہاں سورہ ہود آیت نمبر 85 اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین کا حکم دیا. وہی ناپ تول میں کمی کر کے ڈنڈی مارنے والوں کو سورہ مطففین کی شروع کی 3 آیات میں جہنم کی ہولناک والی ویل کی وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اسی طرح قرآن کریم نے جہاں اپنی عادلانہ تجارتی اصول میں فریقین کو فائدہ پہنچانے کے لیے قرض امین تاجروں کو اپنے غریب تاجر بھائی کو قرض دینے کی تعلیم دی تو وہی اس سے قرض وصول کرنے کی اخلاقی تعلیم دیتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اسی طرح قرآن کریم نے ساتھ ہی ساتھ قرض کو معاملے قرض کے فرائض کے احساس دلاتے ہوئے سورہ اسراء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. الغرض قرآن کریم نے جگہ جگہ